هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً ہماری 48 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، 48 پارٹس جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہمارا ہوگا پارٹ 49۔ اس میں غیر متمکن کی 5 اقسام جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسماء افعال۔ تو دیکھتے ہیں اسماء افعال کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور حرف ہوتا ہے۔ اسم وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں زمانہ پایا جاتا ہے اور وہ بھی اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن فعل میں تو کام کے کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں نا، اور اسم میں تو کام کے کرنے کے معنی نہیں پائے جاتے۔ لیکن کچھ ایسے اسماء ہیں جن کو اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ وہ اسماء ایسے اسماء ہوتے ہیں جن میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے تو اسم، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ان اسماء کو کہتے ہیں اسماء افعال۔ تو اسماء افعال کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسماء جن میں فعل والا معنی پایا جائے، ان اسماء کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسماء افعال ایسے ہیں کہ جن میں زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں فعل بمعنی فعل ماضی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو اس میں فعل بمعنی فعل ماضی کی میں آپ کو مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنی میں ہیں، اور ان میں جو فعل کا معنی پایا جا رہا ہے اس فعل کا تعلق جو ہے وہ زمانہ ماضی سے، یعنی گزشتہ زمانے سے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ہیہاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہیہاتا ہے نا، یہ ہیہاتا جو ہے وہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شتانہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ وہ اسم ہے جن میں کیا زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اور اس میں جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس میں فعل بمعنی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیہاتا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہیہاتا استعمال ہوتا ہے بعودا کے معنی میں۔ بعودا بروزن کروما، بروزن فعولا، اس کا معنی بعودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعودہ کا معنی بہت سے ہے نا، یعنی دور ہونا، بعید بہت دور ہے نا، قریب کو کہتے ہیں، قریب کی ضد ہوتا ہے بعید، اور اسی سے یہ فعل بنتا ہے بعودہ بروزن کروما یکرمو کے باب سے نا، تو بعودہ اس کا معنی ہوتا ہے دور ہوا۔ تو یہ جو ہیہاتا ہے نا، یہ ہیہاتا بعودہ کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شتانہ ایک اسم ہے، اور اس کو بمعنی فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے افترقا کے معنی میں۔ اور افترقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افترقا کا معنی ہوتا ہے جدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی اس میں فعل بمعنی فعل ماضی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف، امر جس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں جن میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے اور فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کام کا حکم دیا جا رہا ہے نا، جس میں وہ والا معنی جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، صرف کام کا حکم نہیں ہوتا، کبھی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سیغے جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو امر والے ہوتے ہیں۔ تو درخواست بھی ہوتی ہے، پھر یہ ایک تفصیلی بات ہے، تو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب امر کہا جاتا ہے، حکم کی بات کی جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ حکم ہی پایا جا رہا ہو، کبھی عرض بھی ہوتی ہے، کبھی درخواست بھی ہوتی ہے۔ اور حکم کی پھر مختلف قسم کی، امر کی تو بہت ساری اقسام ہیں، مختلف معانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔
تو المختصر یہ کہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف، یعنی ایسے اسما جو فعل کا معنی پایا جاتا ہے، فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے اور فعل امر حاضر معروف کا معنی پایا جاتا ہے، ایسے اسما ہیں 7۔ یہی بالکل کتاب میں اسی طرح کا چارٹ جو ہے آپ کو جو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح کا چارٹ جو ہے وہ کتاب میں آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے رویدہ، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے امہل کے معنی میں، یعنی تو مہلت دے۔ بلع یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے دا، اس کا معنی ہوتا ہے دا، دا کا معنی تو چھوڑ۔ اسی طرح سے حی حل یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ایتی، ایتی یہ یعنی تو آ، اس معنی میں۔ علیکہ یہ الزم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب لازم پکڑ، تو لازم پکڑ۔ اسی طرح سے دونہ کا یہ کس معنی میں؟ یہ خص کے معنی میں، اس کا معنی بھی لے یا پھر پکڑ لے، ہے نا، اس وجہ سے۔ تو اسی طرح سے ہا، ہا کس معنی میں؟ یہ بھی خص کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تو پکڑ۔ اور اسی طرح سے ایک مشہور و معروف ہے آمین، یہ استجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب تو قبول فرما۔ یہ تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو آمین ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنی میں ہیں، اور فعل اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف ہے، یہ 7 ہیں، اور کس کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ ان 7 کے اوپر غور کریں، رویدہ، بلع، ایا، علیکہ، دونہ کا، ہا اور آمین، اس میں 2 ایسے ہیں جن کے ساتھ کاف کا استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ذرا ایک خاص بات اس کے تنبیہ ہے، یہ کتاب میں بھی موجود ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ان کے آخر میں کاف نہ ہو، کاف نہ ہو تو 2 کے آخر میں کاف ہے، باقی 5 کے آخر میں کاف نہیں ہے، تو کاف نہ ہو تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث سب کے لیے اگر کاف نہیں ہے تو سب کے لیے صرف واحد مذکر کا ہی صیغہ جو ہے وہ مستعمل ہوگا، اسی کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر کاف آ جاتا ہے تو پھر یہ خیال کیا جائے گا کہ مخاطب جو ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے یا مذکر ہے یا مؤنث، پھر اسی کا اعتبار کرتے ہوئے آگے آپ کو اس طرح سے ضمیر لگانی ہوگی، جیسے علیکہ، نفسکا، علیکما اگر 2 ہوں گے مذکر حاضر تو علیکما ہو جائے گا، اگر بہت سارے ہوں گے تو پھر علیکم بن جائے گا، اور اگر بہت ساری مؤنث حاضر ہوں گی تو پھر علیکنا بن جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 49 تھی، پارٹ 49 تھا، اور اس میں غیر متمکن کی ہم نے 6ٹھی قسم اسماء افعال کو جو ہے وہ ہم نے سمجھا، پڑھا اور جانا، اور اس کی اقسام کو پڑھا، اور کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، ان سب کو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔